خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابي سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نہایت ہی قابل قدر واجب الاحترام ڈائز پر جلوہ افروز جملہ علماء کرام، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم اس ایمان افروز جلسے میں جمع ہیں. آئے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے سب بوازبن اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلی سیدنا محمد وصحابہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. معزز حاضرین کرام، سب سے پہلے ہم حافظ مشکور احمد صاحب نقشبندی اور دارالعلوم گلشن مصطفیٰ کے تمام ذمہ داران کو، انتظامیہ کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں صوت الاولیاء مدرسہ بورڈ کی طرف سے کہ جنہوں نے پچھلے چند سالوں سے محنت کی طلباء پر، اور آج اس کا پھل آپ کے سامنے انشاءاللہ حفاظ کی صورت میں پیش کیا جائے گا، اور اس دستار بندی کا روح پرور منظر بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اور امید ہے کہ انشاءاللہ کہ ہر سال انشاءاللہ یہ سلسلہ اب انشاءاللہ جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں آپ لوگوں کا ساتھ نہایت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ عوام الناس کے تعاون کے بغیر، یہاں کے لوگوں کی معاونت کے بغیر یہ کام انجام دینا نہایت ہی مشکل ہے. بے شک بے شک. آپ جو پیسہ دارالعلوم گلشن مصطفیٰ کو دیتے ہیں یا جو پیسہ دیا ہے، انشاءاللہ آج آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ میرا پیسہ واقعی کسی کام میں لگا ہے، کہ میں نے آج تک جو کچھ اس میں صرف کیا ہے آج اس کا پھل نکل کے آیا ہے. آج کم سے کم 3 حافظ قرآن کی دستار بندی ہوگی، اور حافظ قرآن وہ ہوتا ہے جو قرآن کی 30 پاروں کو اپنے سینے میں جگہ دیتا ہے. بے شک بے شک. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ایک صفحہ یاد کرنا آسان نہیں ہے، یہ ایک صفحے کا حافظ نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن مجید کا حافظ قرآن ہے. الحمدللہ اسی کے سر پر آج
دستار بندی کا تاج رکھا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ تو دنیا میں یہ عزت ہے، مگر آخرت میں کیا عزت ہوگی حافظ قرآن کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کل اور بروز قیامت حشر کے میدان میں نہ صرف حافظ قرآن کی عزت ہوگی، وقار ہوگا، بلکہ اس کے والدین کو بھی عزت کے تاج سے نوازا جائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسا تاج حافظ قرآن کے سروں، والدین کے سروں پر ہوگا جو ایسا تابناک ہوگا، ایسا چمکتا ہوگا، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی چمک ہوگی۔ اہل محشر کہیں گے یہ نورانی تاج والے کون ہیں جن کے سروں پر یہ تاج آج چمک رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہوں نے اپنے بچوں کو دنیا میں حافظ قرآن بنایا تھا۔ لہذا مسلمانوں، آج جو یہ دارالعلوم ہے، یہی یہ دین کے قلعے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری ملی جلی ذمہ داری ہے کہ ان قلعوں کو مضبوط کریں تاکہ دین کا کام آسان ہو۔ یہ یہاں حفاظ قرآن نکلتے ہیں، عالم دین نکلتے ہیں، مفتیان کرام نکلتے ہیں، اور وہاں نہ صرف قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ روحانی تربیت بھی آپ کے بیٹے کو کی جاتی ہے، اور اخلاقی تربیت بھی آپ کے بیٹے کو کی جاتی ہے۔ قسم خدا کی، اگر تم چاہتے ہو کہ میرا بیٹا میرا فرما بردار بن جائے تو پھر ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے رب کا فرما بردار پہلے بنائیں، اپنے نبی کا وفادار بنائیں۔ اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے کہ اپنے بیٹے کو اپنے رب کا فرما بردار بنایا، اپنے نبی کا وفادار بنایا، تو وہ بیٹا آپ کا بھی فرما بردار بنا۔ بے شک، بے شک۔ لیکن آج ہم اپنے بیٹوں کو رب کا فرما بردار بنا دینے کے چکر میں نہیں رہتے ہیں، آج اپنے نبی کا وفادار بنانے کے چکر میں نہیں رہتے ہیں۔ لہذا زمانہ آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے لڑکے، ہمارے بچے ہمارے ہی نافرمان ہو رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نہ انہیں اللہ کا فرما بردار بنایا، نہ اپنے نبی کا وفادار بنایا۔ بے شک، حق بات۔ لہذا مسلمانوں، ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے ساتھ جوڑیں۔ کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ جوڑیں، اور دین کے ساتھ جوڑنے کا بہترین ذریعہ آپ کا مکتب اور آپ کا مدرسہ ہے۔ لہذا اس مکتب کو بھی مضبوط بنائیں اور مدرسے کو بھی مضبوط بنائیں۔ اللہ اللہ، ابھی آپ علماء کرام سے آپ نے سنا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم دے گا، جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا، ایک شخص جنتیوں کو دیکھتا رہے گا، پیچھے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، اللہ اللہ، اور عرض کرے گا، اے جنت میں جانے والے، تجھے معلوم ہے میں کیوں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں؟ میں جہنم میں جا رہا ہوں اور آپ جنت میں جا رہے ہو۔ تم دنیا میں بہت بڑے عالم تھے، میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا، وضو کے لیے پانی دیا تھا، آج آپ جنت میں جا رہے ہو، میں جہنم میں جا رہا ہوں، میری سفارش بھی رب کے دربار میں کر لیجئے تاکہ میں بھی جنت میں جاؤں گا۔ تو یہ عالم دین اس کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور وہ بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ جب عالم کو پانی پلانے والا جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی سفارش کی سفارش بھی قبول اللہ کے بارگاہ میں ہوگی۔ تو مجھے بتاؤ، جو مدرسہ بنائے گا، جو مدرسے کا کمرہ بنائے گا، مدرسے پر اپنا پیسہ صرف کرے گا، تو وہ کیسے محروم رہے گا؟ اللہ اللہ، اور یہ مدرسے کے بنانے کے بدلے، اس میں معاونت کرنے کے بدلے، حفاظ قرآن بنانے کے بدلے، علماء بنانے کے بدلے آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خاتون، بدکار خاتون ایک راستے سے جا رہی تھی، گنہگار خاتون ایک راستے سے جا رہی تھی، خطا کار خاتون ایک راستے سے جا رہی تھی، اور راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کنویں کے پاس ایک کتا تھا،
تھا, उसी कुत्ते ने अपनी जबान बाहर निकाली थी, पानी पीना चाहता था, लेकिन कुएं में पानी नीचे था, उसका मुंह और उसकी जबान पानी तक पहुंच नहीं पाती थी. उस गुनाहगार औरत को तरस आ गया, उस खताकार औरत को तरस आ गया. उसने अपना जूता निकाला, अपने सर से दुपट्टा निकाला, दुपट्टे से जूते को बांधा और कुएं में डाला और जूते के जरिए पानी निकाला, कुत्ते के सामने रखा. कुत्ते ने पानी पिया. अल्लाह तबारक व तआला को उसका यह अमल पसंद आया और प्यारे हबीब ने फरमाया औरत को क्या मिला? प्यारे आका ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस बदकार औरत को बख्श दिया, उसके गुनाहों की मगफिरत कर दी. माशाअल्लाह. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, नाराए तकबीर. जब कुत्ते को पानी पीने की वजह से, कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से गुनहगार औरत की बख्शिश हो गई, तो मुझे बताओ उस शख्स के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है जिसने दारुल उलूम का एक कमरा बनाया हो ताकि यहाँ कुरान की तिलावत होती रहे, हुफ्फाज़ कुरान बनते रहे और अल्लाह का और किताबुल्लाह का आलिम बने. उसके बारे में क्या आपका ख्याल है, आपका नजरिया है उसके बारे में कि जो अपना पैसा इसलिए सर्फ कर रहा है कि हाफिज कुरान, दीनी तालिब इल्म का खाने का बंदोबस्त हो जाए, पीने का बंदोबस्त हो जाए, रहन सहन का इंतजाम हो जाए, तो जब कुत्ते को पिलाने की वजह से रब उसके अमल को जाया नहीं करता है, उसकी मगफिरत कर देता है, तो जो मेहमान रसूल को खिलाए, बेशक, जो मेहमान रसूल को पिलाए. क्योंकि ये मदारिस में बच्चे जो होते हैं ये मेहमान रसूल होते हैं, बेशक, ये प्यारे हबीब के मेहमान होते हैं. जो प्यारे हबीब के मेहमानों को खिलाए, उनके खाने का बंदोबस्त करे, इंतजाम करे, तो प्यारे हबीब उनको खुश नहीं होंगे, राजी नहीं होंगे. लिहाजा जिसने अपने नबी को खुश करना है, दारुल के बच्चों के खाने का इंतजाम करो, उस पर अपना पैसा खर्च करो, उसमें अल्लाह भी राजी है, अल्लाह का रसूल भी राजी है. और ये बात आज मदारिस बहुत है इस दुनिया में, हर जगह मदरसा पड़ा हुआ है, लेकिन जहां आप अपने बच्चे को तालीम देंगे, पहले देखिए कि वहां तालीम के साथ और क्या दिया जा रहा है. कहीं आपको, आपके बच्चे को उस मिशन से दूर तो नहीं किया जा रहा है जो मिशन अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लेकर आए हैं, जो औलियाई किराम लेकर आए हैं, जो अंबियाई किराम लेकर आए हैं, कि उनकी अजमतें उनके दिलों में है कि नहीं, उनका एहतराम उनके दिलों में है कि नहीं. आज कुरान की तालीम देकर भी औलियाउल्लाह से दूर किया जा रहा है. एक किताब है हम फेरे के एहतराम, उसमें 3 चीजें उन्होंने बयान की कि मुस्लिम कौम को अगर कमजोर करना हो, मुस्लिम को अगर उसके ज़मीर को पसमुर्दा करना हो, तो 3 काम करो. पहला ये काम करो कि मुसलमान जवान को बेहया बनाओ. अगर कामयाबी चाहते हो मुसलमानों पर, इनको महकूम बनाना चाहते हो, इनको मगलूब बनाना चाहते हो, इनको मजबूर करना चाहते हो, इनको महकूम बनाना चाहते हो, तो 3 काम अंजाम दो. पहला काम ये कि मुसलमान को बेहया बनाओ. अब ये बेहया बनेगा कैसे? कहा उसके सर से पकड़ी उतार दो, उसके सर से पकड़ी उतार दो, उसके सर से टोपी उतार दो, क्योंकि जब तक मुसलमान के सर पर टोपी रहती है, पगड़ी रहती है, दस्तार रहती है, अमामा रहता है, तब तक तो वो कुछ न कुछ ख्याल करता है, वो बेहयाई के कामों से बचता है, वो बेहयाई के इर्तिकाब से बचता है, क्योंकि उसके सर पर टोपी है, उसके सर पर इमामा है. पहले उसके सर से क्या उतार दो? अमामा उतार दो, टोपी उतार दो. आज भी एक कौम है जो कहती है बाहर तो बाहर, नमाज में भी टोपी जरूरी नहीं है.
اللہ اکبر. نماز میں بھی ٹوپی ضروری نہیں ہے. یہ انہی کی تعلیم ہے, انہی کی پالیسی ہے کہ نہ نماز میں ٹوپی رہے اور نہ نماز سے باہر ٹوپی رہے. جب سر پر ٹوپی نہیں رہے گی تو حیا بھی نہیں, حیا کا احساس بھی نہیں رہے گا. پہلا یہ کام کرو. دوسرا کام یہ کہ ان کو اولیاء اللہ سے تعلق ان کا کم کرو, اولیاء اللہ سے ان کو توڑو, ان کا رشتہ ان سے کم کرو. ان کی عظمتیں, ان کا احترام, ان کی عقیدتیں جو ان کے دلوں میں ہے ان کو نکال دو, یہ خود ہی کمزور ہو جائے. اور تیسری جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں میں ہے, محبت نبی ہے, عشق نبی ہے, وہ عشق نبی کا چراغ ان کے دلوں سے ختم کر دو, مسلمان خود ہی کمزور ہو جائے. آج ان تین کاموں پر بہت زور دیا جا رہا ہے. وہ نمازوں سے تو نہیں روکیں گے, نماز پڑھنے ہی لائیں گے. 3 دن 40 دن 60 دن آؤ ہمارے ساتھ, نماز پڑھو. نماز کے بہانے سے آپ کو اللہ کے ولیوں کے دربار سے دور کریں گے. عشق نبی کا چراغ جو آپ کے دلوں میں موجزن ہے اس کو پس مردہ کر دے. نماز سے نہیں روکیں گے, قرآن پڑھنے سے نہیں روکیں گے, تسبیح پڑھنے سے نہیں روکیں گے, بلکہ تسبیحات زیادہ آپ کے ہاتھوں میں تھام دیں گے, تسبیحات پڑھنے کا زیادہ حکم دیں گے, مگر کریں گے کہ آپ کا رشتہ امیر کبیر سے توڑ دیں گے, آپ کا رشتہ اولیاء اللہ سے توڑ دیں گے, آپ کا رشتہ انبیاء کرام سے توڑ دیں گے. جب یہ ان کا احترام, ان کی عقیدت آپ کے دل سے نکلے گی تو شیطان تو بھی یہی چاہتا ہے کہ نبی کا نہیں رہنا چاہیے, نبی کے وفاداروں کا بھی نہیں رہنا چاہیے. پھر جس کا بھی ہو اس کو کوئی غم نہیں ہے, بس یہ نبی کا نہیں ہونا چاہیے. لہذا پڑھا اس مدرسے میں جہاں قرآن کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور نبی کی عظمت بھی دلوں میں بسائی جاتی ہے, جہاں امیر کبیر کے مشن کی آبیاری کی, اس میں مزید آبیاری کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہو. لہذا الحمدللہ گلشن مصطفیٰ انہی مدارس میں ایک مدرسہ ہے, حسینیہ تحسینیہ انہی مدارس میں ایک مدرسہ ہے, کنز الایمان گول انہی مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے. الحمدللہ یہ تینوں مدرسے اس وقت سعود الاولیاء مدرسہ بورڈ کے زیر اہتمام چل رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ان کی نگرانی میں, جب سے یہ ان کی نگرانی میں آئے, ہم نے ان کے ایگزام کیے, ششمائی ایگزام کیے, سالانہ ایگزام کیے, 2-3 سال سے پیچھے مشکور صاحب کے رہے, تو الحمدللہ آج دیکھتے ہیں کہ آج 3 حافظ قرآن تیار ہو. تو انشاءاللہ اس سلسلہ جاری رہے گا. البتہ آپ لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہے, کریں گے, امداد کی ضرورت ہے, انشاءاللہ کریں گے. ہمیشہ مشکور صاحب کا ہاتھ بٹائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ سب کو آباد کرے, شاد کرے, آباد رکھے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا آپ سے پھر روبرو ہوں گے. کوئی غلطی ہو کہنے میں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واصلہ توبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے, آنکھوں میں بس کر دل میں سما کر چلے گئے, خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے. معزز سامعین کرام, وقت بہت کم ہے. پھر سے گزارش کروں گا جو احباب باہر ہیں نا اندر تشریف لے آئیں, جو کھڑے ہیں آپ سے گزارش کر رہا ہوں آپ اندر تشریف لے آئیں, اور جو گرد و نواح میں وہ بھی تشریف لائیں. انشاءاللہ صبح سے جس تقریب کا انتظار تھا وہ بچے جنہوں نے مقدس کتاب قرآن مجید کو اپنے سینوں میں بسایا, قاری قرآن ہیں, ان کے سروں پر دستار حفظ اور قرأت کی دستار رکھی جائے گی. اور ابھی داؤدی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, لہٰذا جتنے احباب ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. دستار بندی سے قبل میں دعوت دے رہا ہوں 10 منٹ کے لیے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ابراہیم مصباحی مجددی مدد اللہ العالی کو, اور ان اشعار کے ساتھ کی کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں. اب پھر لگ رہا ہے پھر سے دوبارہ جگانا پڑے گا, جگانے کے لیے وقت نہیں ہے, آپ ساتھ دیتے رہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ. اپنی بیداری کی علامت بتائیں نا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیچھے والے احباب خاموش بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت کہ کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں.
کچھ ایسی بے خودی ہے تیرے انتظار میں، پتھر بن چکا ہوں تیرے انتظار میں، آہٹ پہ کان در پہ نظر دل میں اشتیاق، آنکھوں کے اشک سوکھ گئے تیرے انتظار میں۔ آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی ابراہیم مصباحی مجددی مدد اللہ العالی اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام و معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغدوا عالما او متعلما او سامعا او محبا فإن تكن الخامس فتهلك، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في موضع آخر لا يستطاع العلم براحة الجسم، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في موضع آخر من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نعرہ تکبیر! کھڑے ہو جائیں، حضرت کا استقبال کریں۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب تحریک صوت الاولیاء آل جموں کشمیر تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب تحریک صوت الاولیاء، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ مولانا منظور احمد صاحب قبلہ تحریک صوت الاولیاء، تحریک صوت الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب قبلہ تحریک صوت الاولیاء آل جموں و کشمیر تشریف لا چکے۔ تمام یہاں بیٹھ جائیں، جتنے لوگ باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے اندر تشریف لے آئیں۔ اب بیٹھ جائیں، علماء کرام کا دیدار بھی کرتے رہیں اور بیانات سے بھی مستفیض ہوں۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم بنو یا متعلم بنو، یا علماء دین کی باتوں کو سنو، یا علماء دین سے محبت کرو۔ انہی چار چیزوں میں سے ایک بننا، پانچواں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں بار بار دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں۔ علم نافع کیا ہے؟ یہ علم قلب ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ انسان تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آتا ہے۔ یہ مجلس جو سجائی گئی ہے، یہ دستار بندی کے موقع پہ ہے،
اور خوش نصیب لوگ ہیں جو سننے اور سنانے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے علماء دین کی محبت آپ کے دلوں میں رہی تو اللہ کے فضل سے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ طالب علم جو اللہ کی رضا کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان پر خرچ کرنے سے بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، محافل، نیاز اور لنگر میں خرچ کرنے پر ایک کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور طالب علم دین پر خرچ کرنے سے ایک کے بدلے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا یہ بچے جب پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے وارث بنتے ہیں، اور ان کی فضیلت تو یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور فرشتے اپنے پروں کو ان کے لیے بچھاتے ہیں۔ اور پتہ یہ چلا کہ ان کی مقبولیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے، اس لیے یہ کار خیر ہے، اس میں کوشش کرتے رہنا چاہیے اور حصہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ان پر ایک خرچ کریں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ نصیحت کے طور پر، جہاں بھی رہا جائے اللہ سے ڈرا جائے، اور جہاں بھی رہا جائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کی اتباع کی جائے، اسی میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ ایک بات خیر الازکیاء حضرت مولانا محمد احمد مصباحی ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ مبارک پور کی پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اگر کسی نے مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا تو اس مدرسے سے نماز اور روزہ، احکام شرع اور علوم دینیہ سیکھ کر جانے والا ہر ایک طالب علم جہاں بھی رہے، جس جگہ بھی نماز پڑھے، روزہ رکھے اور کوئی کار خیر کرے، اس مدرسے کی تعمیر میں حصہ لینے والا اس طالب علم کے ہر کار خیر کا ثواب پائے گا، اور مزید کہ اس مدرسے کے اندر اساتذہ، طلبہ یا دیگر حضرات کے تعلم اور عمل خیر کا ثواب اس کے علاوہ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، جو بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں اور نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، دیگر اعمال صالحہ کرتے ہیں، جہاں پر عمل کرنے والوں کو اس کا ثواب ملے گا، وہیں پر ان لوگوں کو ثواب ملے گا جنہوں نے مدرسہ بنایا تھا، جنہوں نے مدرسہ بنایا ہے۔ پتہ یہ چلا، اور اس مدرسے میں جب تک تعلیم ہوتی رہے گی تب تک اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ علماء کرام ہیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں، اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہنا چاہیے، ان سے وابستہ رہنا چاہیے، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عالم بنو یا متعلم بنو یا علماء دین کی باتوں کو سنو یا علماء دین سے محبت کرو، انہی 4 چیزوں میں سے ایک بننا، 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔
आखिरी बात एक पेश करके खत्म करूं, इसलिए कि हमारे और आपके गाजी मिल्लत अमीर आला सौतुल औलिया हजरत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब का खुसूस खिताब आपके सामने होगा। एक बात पेश करता हूँ, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के पास अगर कोई आता था मुसीबत ज़दा तावीज लेने के लिए कि आप तावीज बना दीजिए ताकि हमारा काम हो जाए, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ये ताकीद किया करते थे कि तलबा को खाना खिलाओ। ये इतनी बड़ी दौलत है कि चाहे कितनी भी मुसीबतें हों, चाहे कितनी भी बलाएं हों, अगर चाहते हैं कि वो मुसीबतें और बलाएं दूर हो जाएं, तालिबे इल्मों को खाना खिलाया कीजिए। इसकी बरकत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपकी सारी मुश्किलों और परेशानियों को दूर फरमा देगा। और खर्च करने पर, एक नेकी करने पर, इनके लिए एक खर्च करने पर 700 नेकियां मिलती हैं। कितना कम, कितना अजीम कार्य मसरफ है और कितना अजीम अमल है, इसलिए इसमें हिस्सा लेते रहना चाहिए। और जितने भी मदारिस इस्लामिया अहले सुन्नत के हैं उसमें हर मुमकिन ताउन की कोशिश करना चाहिए। दुआ है कि मौला ताला इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आपके सामने थे पीरे तरीकत रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इब्राहिम मिसबाही मुजद्दिदी मददुल्लाहुल आली। अब बिला ताखीर किए हुए सुबह से हम जिस इंतज़ार में है, हाफिज़ मशकूर अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी और इंतज़ामिया और हाफिज़ साहब की जानिब से जो कावशें की गई वो आपके सामने रखते हैं। जो तलबा तैयार किए गए और जो फारिगीन हैं उनको एक बाद दिगर आपके सामने लाया जाएगा और उलमाए किराम के हाथों उनके सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ और कीरत रखी जाएगी। मैं सबसे पहले दावत देने जा रहा हूँ जो जिनका हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ है, हाफिज़ अदनान मुजफ्फर बिन मुजफ्फर हुसैन बट सकना सेरीपुरा ठठार का, ये सामने आए और उलमाए किराम से गुजारिश है कि इनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रखें। यकीनन इनके वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं कि जिन्होंने इन्हें दीन की तालीमात के लिए, दीन के लिए, कुरान के लिए मुंतखब फरमाया। और यकीनन ये असातिज़ा की भी कोशिशें इसमें शामिल हाल हैं और साथ ही साथ इसमें असातिज़ा किराम का भी बहुत अहम रोल रहा है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इनके बाद दूसरे हाफिज़ बशारत हुसैन इब्ने रियाज अहमद साकना दलवा संगलदान, इनसे भी गुजारिश करता हूँ ये भी सामने तशरीफ लाएं। मुफ्ती इब्राहिम साहब से गुजारिश है, सैयद सत्तर हुसैन मिसबाही साहब से भी गुजारिश है कि इनके सर पर दस्तारे हिफ्ज़ रखें। इसके बाद हाफिज तनवीर अहमद इब्ने खुर्शीद अहमद शान सकना ठाठ राजगढ़, इनको ये मदऊ करता हूँ और उलमाए किराम से गुजारिश है कि इनके सर पर भी दस्तारे हिफ्ज़ रखें। तमामी लोग आराम से बैठे रहें, मुतमईन होकर बैठे रहें, द्रोशी पढ़ते रहें। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल। इसके बाद कारी शाकिर हुसैन इब्ने मोहम्मद इसहाक साकना खाला रामबन, मुफ्ती शबीर अहमद नूरी साहब से गुजारिश है कि इनके सर पर भी दस्तारी कीरत रखें। इसके बाद कारी शफ़क़त हुसैन इब्ने मोहम्मद अशरफ साकना कली मस्ता गोल, कारी अली हुसैन से गुजारिश है कि इनके सर पर दस्तारी कीरत बांधें। साथ ही साथ कारी आफ्ताब आलम बिन अब्दुल रशीद साकना गमीरी,
ان سے بھی گزارش ہے کہ بھی آگے تشریف لائیں، اور سید صفدر حسین مصباحی صاحب سے گزارش ہے کہ ان کے سر پہ بھی دستار عقیدت باندھے. اور اس کے بعد قاری مدثر حسین بن شوکت علی ساکن ٹھٹھار کا نہیں سیری پروٹ ہاں تتاپلی قاری مدثر حسین بن شوکت علی ساکنہ کوہلی تتا پانی، ان کو بھی مدعو کرتے ہیں کہ یہ سٹیج پر لائیں، اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ ان کے سر پر بھی دستار باندھیں. اور اس کے بعد قاری مدثر عارف بن محمد عارف ملک ساکنہ سری پورہ ٹھٹھار کا، ان کو یہ مدعو کرتا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور علماء کرام کے ہاتھوں اپنے سر پر دستار منوائیں. اور ساتھ ہی ساتھ قاری عادل امین بن محمد امین ساکنہ سری پورہ ٹھٹھار کا، یہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور علماء کرام اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کے سر پر دستار باندھے. تمامی لوگ درود شریف بھی پڑھتے رہیں. مولا یا صلی علی حبیب مولا یا صلی وسلم دائما ابدا بك خير مولا یا صلی. ماشاءاللہ یہ آپ تمام حضرات کی محنتوں کا ثمرہ ہے. آپ حضرات نے تعاون کیا اور یہ حافظ قرآن قاری قرآن تیار ہوئے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں رب تبارک و تعالی اس نیک مجلس کے صدقے میں حضرت مولانا مرحوم عبدالحمید رضوی تحسینی علیہ رحمہ اور ان کے والدین اور بھانجے کی مغفرت عطا فرمائے. رب تبارک و تعالی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس مجلس کے صدقے میں ان مرحومین کی بخشش عطا فرمائے. یہ جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی انہی کی محنتوں کا ثمرہ ہے جو آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں تحریک صوت الاولیاء مدرسہ بورڈ حضرت علامہ مولانا مفتی گلزار احمد مصباحی صاحب کی محنتوں کا ثمرہ ہے جو آپ حضرات کی آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ پاک سے دعا کریں رب تبارک و تعالی اس ادارے کو ہمیشہ کامیاب و کامران عطا فرمائے. مولا یا صلی دائما ابدا مولا حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم مولا یا صلی دائی ہاں بیٹھ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل. تمامی بچے بیٹھ جائیں سامنے بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ اس ادارے کی جو محنتیں ہیں وہ آپ کے سر کے آنکھوں کے سامنے ہیں. اللہ پاک مزید اس ادارے کو کامیاب و کامران فرمائے اور جتنے بھی ہمارے اہل سنت و جماعت کے ادارے ہیں اللہ پاک سب کو ترقی اور عروج عطا فرمائے. لائق مبارکباد ہیں یہاں کے انتظامیہ کمیٹی کے تمام افراد اور جتنے بھی تعاون اور یہاں اس ادارے سے جڑے ہوئے احباب ہیں. اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات آپ بیٹھ جائیں, باقی لوگ بیٹھ جائیں. محسن اہل سنت, قائد اہل سنت, فاتح کشمیر, غازی ملت, شہنشاہ خطابت, ہر دل عزیز خطیب, جن کو اللہ پاک نے لہجہ داؤدی عطا کیا ہے اور نام بھی داؤدی ہے. حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب آپ کی نظروں کے سامنے ہیں.
صبح سے لے کے اب تک آپ جس ہستی کا انتظار کر رہے تھے وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. اب آپ کو ان کا خطاب سننا ہے. میں گزارش کروں گا باقی حضرات نیچے بیٹھ جائیں. بچے اے چھوٹے بیٹھو بیٹھو بیٹھو. ہاتھ میں لے لو آپ کے لیے. تشریف رکھیں باقی حضرات, آپ بھی محبت سے بیٹھیں. اللہ آپ کو سلامت رکھیں. تشریف رکھیں. آپ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس ادارے کا تعاون کریں. قبلہ داؤدی صاحب آپ سے جو بات رکھیں آپ اس کی لاج رکھیں اور اسے مکمل ادا کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے بس اتنا عرض کروں, بڑی خاموشی اختیار کریں. حضور قبلہ داؤدی صاحب تشریف فرمائیں, ان کے چہرے کی زیارت فرمائیں, بہت بڑا ثواب ہے. یہ گول سنگلدان کا جو علاقہ ہے میرا اور آپ کا, یہ الحمدللہ اسے بہت ہی شرف و عزت نصیب ہے کہ یہ یہاں پر حضرت سیدنا شیخ العالم کے قدم پڑے. ماشاءاللہ یہ آپ کو پتا ہے. حضرت سیدنا شاہ فرید الدین کے قدم لگے ہیں, حضرت سیدنا بلبل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدم لگے ہیں, اور یہ ان کے قدموں کے لگنے سے زمین بڑی رنگین ہے. اس میں بڑی برکتیں ہیں, عزتیں ہیں, اور اس مشن کو, اس سلسلے کو حضرت قبلہ سیدی سندی مرشدی آقائی حضرت پیر سید نوران شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے یہاں پر ایسی نظر کرم فرمائی. قبلہ داؤدی صاحب سے میں عرض کروں گا کہ حضرت جب یہاں پیر سید نوران شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے تو وہ یہاں گول کے اس طرف جو بڑی پہاڑ ہے یہاں بیٹھے, تو لوگوں نے شکایت کی, یہاں کے لوگوں نے, کہ جو جنگلی کتے ہیں جن کا ہم نام لینا بھی اچھا نہیں سمجھتے, کہ یہ فصلوں کو تباہ کرتے ہیں, بہت زیادہ ستاتے ہیں. تو حضرت آپ دعا فرمائیں ان سے نجات مل جائے. تو حضرت کھڑے ہوئے, دعا فرمائی, اور دعا فرما کے آپ نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی لی اور فرمایا جنگل دے سورو نکلو. تو اتنا فرمایا تو سارے نکل گئے, اور آج تک ہمارا علاقہ اس سے پاک صاف ہے. یہ حضرت پیر سید نوران شاہ رحمۃ اللہ تعالی کی جو ہے کرم نوازی ہم پر ہے. اور پھر اس سلسلے کو حضرت قبلہ مولانا خلیل صاحب, آپ کے تمام فرزدان, بالخصوص حضرت مولانا غلام عباس صاحب, اللہ پاک ان کے بے شمار درجات بلند فرمائے, اور ان کے برادر یہاں حاجی اعزاز صاحب, اس کے علاوہ میاں محمد حسین صاحب, اپنے میرے والد گرامی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب, اور کئی جو نیک لوگ یہاں سے, مولانا عبدالحمید صاحب, یہ سارے لوگ وفات پا چکے ہیں. اللہ پاک ان کے قبور پر ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے اس سلسلے کو برقرار رکھا اور اپنی تمام زندگی اس کے لیے صرف کر دی. اسی مشن پہ رہیں, اسی مسلک پہ رہیں, اسی دین پر رہیں. الحمدللہ آج جو یہاں سنیت کا کام بڑے زور و شور پر ہے, اور دینی خدمات جو ہمارے علماء انجام دے رہے ہیں, آج چونکہ ہم اس پروگرام میں حاضر ہیں تو اس سلسلے میں قبلہ داؤدی صاحب کی موجودگی میں چونکہ صبح جموں سے مسلم پرسنل بورڈ کا نائب پریزیڈنٹ ہوں, اس حیثیت سے اپنے مسلم پرسنل بورڈ کی تمام باڈی کی طرف سے, بالخصوص اپنی طرف سے, جو اس کے جو ہے قابل تعریف ہیں, حضرت مولانا حافظ مشکور احمد صاحب نقشبندی. میں گزارش کروں گا کہ حافظ صاحب قبلہ تھوڑا ادھر تشریف لائیں. حافظ صاحب ایک منٹ کے لیے ادھر تشریف بیٹے. اب تو میں مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے
یہ قبلہ سعید صاحب اس کو کھولیں. تو داؤدی صاحب کے ہاتھوں سے قبلہ مفتی سید صفدر حسین شاہ صاحب کے ہاتھوں سے اور مولانا حضرت مولانا قاری علی حسین صاحب جو ہے ان کے ہاتھوں سے یہ ایک ایوارڈ ان کو صوت القرآن کے نام سے ہم اپنی جانب سے ان کو دے رہے ہیں. ان کی دینی خدمات پر اور مسلکی خدمات پر، ان کی محنتوں پر ان کو دے رہے ہیں اپنی جانب سے. اللہ پاک ان کو اور زیادہ ترقی اور عروج عطا فرمائے اور اسی طریقے سے ان کو شاد و باد فرمائے. اب آپ کی نظروں کے سامنے حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب تشریف فرمائیں. زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے حضرت کا خطاب شروع ہونے جا رہا ہے. اگر آپ کی محبتیں